حج کی آمد پر مدینہ جنت البقیع میں کیا بڑا معجزہ رونما ہوا۔ خدا را کمزور دل افراد اور بچے یہ ویڈیو ہرگز نہ دیکھیں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحج سے ہوتی ہے اور دنیا بھر سے صاحب استطاعت لوگ اس فرض کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بار اس اہم فریضے کی ادائیگی کے دوران ایک شخص نے جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہونے کی کوشش کی، وہیں اس کی روح قبض ہو گئی، اور جب اسے دفنانے کے لیے جنت البقیع میں لے جایا گیا تو ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ لوگ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، یہ واقعہ مدینہ منورہ کے ایک رہائشی جبار حسن کا ہے، جو پچھلے 40 سال سے مدینہ میں رہائش پذیر تھا۔ یہ شخص پاکستان سے کاروبار کرنے کے سلسلے میں مدینہ آیا تھا، اور اتفاق سمجھ لیں یا جبار حسین کی خوش قسمتی کہ مدینہ پہنچتے ہی چند روز میں ہی اس کا کاروبار چمک اٹھا۔ اس بار اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی، لیکن حج کے دوران وہ کافی بے چین سا تھا۔ اس کی کیفیت بہت اضطرابی سی تھی۔ جیسے جیسے وہ ارکان حج کی ادائیگی کر رہا تھا، اس کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے۔ اسے اپنے کانوں میں مسلسل کسی عورت کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان سسکیوں کی باز گشت نے اس کے اندر ایسی اضطرابی کیفیت کو بڑھا دیا تھا کہ وہ خود اپنی حالت پر بے اختیار تھا۔ اس کا پسینہ پورے وجود کے مساموں سے بہہ رہا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر رو نہیں پا رہا تھا۔ دل کی بے چینی نے اس قدر اس پر غلبہ حاصل کر لیا کہ اس نے تمام ارکان حج بے دلی اور غائب دماغی سے ادا کیے۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی میں اس کی بے چینی شدت اختیار کر گئی۔ وہ پچھلے 40 سال سے مدینہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں قیام پذیر تھا، لیکن ایک بار بھی اسے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ بات شاید سننے والوں کو بہت عجیب اور ایک من گھڑت بات لگے، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ شخص مدینے میں کاروبار کی غرض سے آیا تھا، لیکن وہ ایک گناہ کر کے پاکستان سے مدینہ پہنچا تھا۔ اللہ نے پیسہ اور ترقی تو خوب دی، لیکن کبھی بھی مسجد نبوی میں نماز کی توفیق نہیں دی۔ اس بات کا ذکر جبار حسین کئی بار اپنے دوستوں سے کر چکا تھا کہ اس نے ان 40 سالوں میں کبھی بھی مسجد نبوی میں قدم نہیں رکھا۔ جب بھی مسجد نبوی میں جانے کا ارادہ کرتا تھا، اسے کوئی نہ کوئی دنیاوی کام ایسا پڑ جاتا کہ وہ مسجد نبوی میں جا ہی نہیں پاتا۔ اگر وہاں جا کر نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا تو راستے میں ہی اسے کوئی ایسا کام پڑ جاتا کہ اسے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ مگر آج حج کی ادائیگی کے بعد جب وہ واپس مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو اس کا دل چاہا کہ وہ مسجد نبوی کا بھی دیدار کرے اور وہاں پر ایک بار نماز ادا کرے۔ مگر جوں جوں اس کے قدم مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے، اس کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوستو، اس جبار حسین نامی شخص نے ایسا بھی پاکستان میں کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس سے اللہ نے یہ توفیق چھین لی کہ وہ مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہو سکے۔ جی تو دوستو، ہم اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب جبار حسین مسجد کے قریب پہنچا، اس کی بے چینی شدت اختیار کر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس پر کون سی بے چینی لاحق ہے، وہ کون سی سسکیاں ہیں جو اسے دوران حج بھی سنائی دیتی رہیں اور جس کی وجہ سے اس کے اندر کی بے چینی عروج پر ہے۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا تو اس کا جسم گویا کسی آگ میں جھلسنے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں پھر گئیں اور وہ ایک ہلکی سی کرراہ کے ساتھ وہیں مسجد نبوی کے داخلی دروازے کے پاس گر گیا۔ کئی زائرین اسے گرتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھے، مگر تب تک جبار دم توڑ چکا تھا۔ لوگوں کو اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ ایسا نیک انسان تھا جس کی روح اتنی پاکیزہ جگہ پر پرواز کر گئی۔ اس کے چند دوست احباب بھی وہاں اس حج کی ادائیگی میں موجود تھے۔ انہوں نے دوست کے مرنے کی خبر پاکستان میں رشتہ داروں کو بھجوائی۔ جبار کی تمام تر رسومات ادا کرنے کے بعد اسے فوراً جنت البقیع کی جانب دفنانے کے لیے لے جایا جانے لگا۔ پہلے تو ایک قبر ہی بنانا مشکل ہو رہا تھا، کہیں سے پتھر نکل آتے تو کہیں زمین ہی بنجر آ جاتی۔ آخر ایک قبر کھود کر اس میں جبار کو دفنا دیا گیا۔ سبھی لوگ واپس گھروں کو چلے آئے، مگر اگلی ہی رات سے قبر کے پاس عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ جو بھی جبار کی قبر کے پاس سے گزرتا تو اندر سے رونے کی اور چلانے کی آوازیں آنے لگتی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟
اتنا نیک انسان مرنے کے بعد اس قدر کیوں دردناک آواز میں چلا رہا تھا کہ لوگوں تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ دوستو، جب یہ سلسلہ نہ رکا تو جبار کے دوستوں کو بلوایا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبر کو کھول کر دیکھا جائے آخر اندر ہو کیا رہا ہے، کہیں جبار زندہ تو نہیں تھا۔ 2 عالموں کو بلوایا گیا جن کے حکم سے قبر کو کھودنا شروع کیا گیا تو ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی روح کانپ گئی۔ بے ساختہ استغفار کے ورد بلند ہو گئے۔ قبر سے تو آگ بھڑک کر باہر آ رہی تھی، لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ عالم صاحب کے کہنے پر فوراً قبر پر دوبارہ مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا۔ نہ جانے اس نے کیا گناہ کیا تھا جو اس پر ایسا عذاب قبر میں ہی نازل ہو رہا تھا۔ سبھی ان کے دوستوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے، مگر انہیں تو صرف جبار کی ایک ہی بات یاد آتی تھی کہ جو وہ اکثر کیا کرتا تھا کہ جبار کو عورت کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کے 2 دوستوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور پھر یہ سارا معاملہ اس کے خاندان والوں کے گوش گزار کیا۔ سبھی نے کہا کہ وہ بہت نیک شخص تھا، مگر جب یہ خبر اس کی بہن تک پہنچی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ غریب بہن ایک بوسیدہ سے گھر میں یتیم بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو جو انکشاف اس نے کیا وہ سن کر سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ دوستو، جبار کی بیوہ بہن کہنے لگی کہ میرے باپ کی بہت جائیداد تھی جو انہوں نے میرے اکلوتے بھائی جبار اور میرے نام کی تھی، مگر ابا کے مرنے کے بعد بھائی نے وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ میرا شوہر کینسر کا مریض تھا، ساری جمع پونجی اس کے علاج میں لگ گئی۔ میں نے جب بھائی سے اپنا حصہ مانگا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور بولا کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ شوہر کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں بھائی کی قدموں میں گر گئی۔ گھر میں تو اناج کا ایک دانہ نہیں بچا تھا، مگر اس دن بھائی نے مجھے دھتکار دیا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ساری جائیداد بیچی اور پھر مدینہ جا کر رہنے لگا۔ میرا شوہر کئی سال اس بیماری سے لڑنے کے بعد مر گیا اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کے گھروں کا کام کر کے گزارا کرنے لگی۔ کبھی بھائی کو بددعا تو نہیں دی تھی، مگر شاید میرے آنسو اور سسکیاں ہیں جو بھائی کو قبر میں بھی چین نہیں لینے دے رہے۔ بے شک خدا تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ بوڑھی اماں 40 سال بعد یہ روداد سناتے ہوئے رو دی تھی۔ جب بھائی کے عذاب کا سنا تو فوراً خدا کے حضور گڑ گڑا کر بھائی کے عذاب کو ختم کرنے کی دعا مانگنے لگی۔ ان کا کہنا تھا، مجھ پر جو گزری وہ تو میں جھیل گئی، میں بھائی کو معاف کرتی ہوں۔ دوستو، مدینہ کے رہائشیوں کو اس دن کے بعد اس قبر سے رونے کی آوازیں نہیں آئیں۔ اس جبار نامی شخص کی ساری جائیداد اس کی بہن کو مل چکی تھی۔ اس نے صرف اپنا حق لیا، باقی جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کا ثواب بھائی کے اعمال نامے میں پہنچا دیا۔